میمن کمیونٹی، اور اگر خاص طور پہ وہ کتیانہ میمن کمیونٹی ہو تو وہ کیا نہیں کر سکتے، اور عزم ہو تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ایک کمیونٹی ہے، میمن کمیونٹی، کہ جب جب انہوں نے چاہا کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے تو انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاجی عثمان پردیسی صاحب، صدر کتیانہ میمن ایسوسی ایشن، اور ان کے تمام ہی رفقائے کار جو اس کتیانہ میمن ایسوسی ایشن کے تحت اس شہر کراچی میں مختلف فلاحی کاموں میں اور ان کاموں میں اپنی کمیونٹی کا اور کمیونٹی سے باہر کے لوگوں کا جس طرح دل کی گہرائیوں سے خیال اور خدمت لے کر چل رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم سب حاجی عثمان پردیسی صاحب کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، کیونکہ یہ ایک واحد چیز ہے تالی بجانا، اس سے ذرا سٹریس بھی کم ہوتا ہے۔ ذرا جب کھل کے بجائی جاتی ہے نا تو ذرا دل سے بجائیں، کیونکہ ہم تھوڑا اس میں بھی کمزور ہو گئے ہیں، کہتے ہیں یار کیوں بجائیں، چھوڑو ہمارا کیا جاتا ہے۔ تو اپریسیشن دینی چاہیے اور دل سے دینی چاہیے۔ میمن کمیونٹی، اور اگر خاص طور پہ وہ کتیانہ میمن کمیونٹی ہو تو وہ کیا نہیں کر سکتے، بلکہ میں سوچ رہا ہوں اسحاق ڈار صاحب کو میں مشورہ دوں کہ آئندہ IMF کی میٹنگ میں اپنے حاجی عثمان پردیسی صاحب اور ان کی ٹیم کو لے جائیں، انشاءاللہ ان پہ ہی حساب نکال کے واپس آ جائیں گے اور لے کر بھی آئیں گے کچھ دینے کے بجائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ اور کوئی بھی کمیونٹی جب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس میں ایسے لوگ نہ ہوں جن کے دلوں میں انسانیت کا جذبہ اور خدمت موجود نہ ہو۔ تو حاجی عثمان پردیسی صاحب بھی ایسی ہی شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اسی خدمت اور جذبے سے کام کیا جو کہ کرنا تو اصل میں ریاست کو چاہیے تھا، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، لیکن ریاست وہ کچھ نہ کر سکی، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حاجی عثمان پردیسی صاحب جیسے لوگوں کو ان کے دلوں میں ڈالا کہ وہ آپ سب کی اور اس شہر کی خدمت کر سکیں۔ اس شہر کراچی نے سبھی کو سب کچھ دیا ہے، پورے پاکستان سے، چاہے کوئی قدرتی آفت ہو یا بے روزگاری کا مسئلہ ہو، سبھی لوگ اس شہر کراچی میں آ کے بستے ہیں، اور یہ شہر سبھی کا دوست ہے۔ چاہے کووڈ-19 ہو، فلڈ ہو، کوئی بھی پاکستان میں آفت ہو، اس شہر کراچی کے لوگ وہاں آپ کو نظر آئیں گے، اور خاص طور پر میمن کمیونٹی، چاہے اس کا تعلق کسی سے بھی ہو، وہ ہمیشہ آپ کو کار خیر میں آگے آگے نظر آتی ہے۔ اور میرا رشتہ اگر میں اپنی ذات کی حد تک بتاؤں تو اس میمن کمیونٹی سے اس طرح کا ہے کہ اگر میں اپنی زندگی کے سالوں کو ڈیوائیڈ کروں تو میرے خیال سے میری 70% لائف جو ہے وہ میمن کمیونٹی کے درمیان میں گزری ہے، کیونکہ میں خود کھارا در میں پیدا ہوا اور وہیں کی میری پیدائش ہے، اور یہ جو ساری گلیاں ہیں، اگر پرانے میمن لوگ یہاں بیٹھے ہوں تو کھارا در، میٹھا در، کامل گلی، گو گلی، کاغذی بازار، تو یہ ساری جگہوں پر ہم نے بھی کرائے کی سائیکلیں چلا چلا کے پورے راستے ناپے ہوئے ہیں۔
اور جیسا کہ بتایا گیا کہ اسی KMA اسکول سے بنیادی تعلیم میں نے وہیں سے حاصل کی، اور الحمدللہ آج دیکھ لیں آپ کہ جس طرح وہاں کے بچے نکل کے ناسا جا رہے ہیں. اور ویسے تو میں سارے ہی بزنس مینوں کو کہتا ہوں کہ ایک ایک گھر اپنا کھارا در میٹھا در میں لے لیں، بھلے کرائے پہ تھوڑی دن رہیں، کچھ نہ کچھ بن کے ضرور نکلیں گے، کیونکہ جو وہاں سے نکلا ہے وہ کچھ نہ کچھ ہے ضرور. کیوں عثمان بھائی؟ تو اس علاقے کے پانی میں کچھ نہ کچھ ایسی تاثیر ہے ضرور کہ جو وہاں رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے کہیں نہ کہیں پہنچاتا ہے. بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، اور میمن کمیونٹی پر تو کوئی کتاب بھی لکھی جائے تو کم ہے، کیونکہ ایسے ایسے کارنامے اس کمیونٹی نے اس شہر کراچی کے لیے اور پاکستان کے لیے کیے ہیں کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اور میرے پاس تو الفاظ نہیں، جس محبت اور پیار سے آج حاجی عثمان پردیسی صاحب اور ان کے دوستوں نے مجھے انوائٹ کیا اور جس طرح ویلکم کیا، تو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک اس منصب پر مجھے بٹھائے رکھا تو میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کا اپنا میں یہ نہیں کہتا کہ گورنر سندھ کے طور پہ، لیکن ایک آپ کے بھائی کے طور پہ، ایک آپ کے ممبر کے طور پہ آپ مجھے اس قطیانہ کمیونٹی کا ایک حصہ، ایک ممبر سمجھیں. میں آپ کے ساتھ ان تمام کاموں میں جو آپ اس شہر کراچی کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں اس میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ نظر آؤں گا. دوسرا، جن بچوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے ناسا کے لیے، ان کے اسکول کی پرنسپلز اور ان کے بوائز بچیاں جو بھی ہیں، ان سب کو میں یہاں حاجی عثمان پردیسی صاحب سے کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ چاہیں یہ بتا دیں ان کو. میں گورنر ہاؤس کے اندر ایک ڈنر یا لنچ ہوسٹ کروں گا اور ان سب کو وہاں بلاؤں گا. اور یہ کہ ارادہ، نیت اور عزم ہو تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کی مثال یہ ایک کمیونٹی ہے، میمن کمیونٹی، کہ جب جب انہوں نے چاہا کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے تو انہوں نے کر کے دکھایا ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم سب مل کر ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، تو اپنی کمیونٹی سے آگے نکل کر پھر ہم اپنے شہر، اپنے صوبے اور اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم سب پر قرضہ ہے اس ملک کا کہ آج جن حالات سے یہ ملک، یہ وطن گزر رہا ہے، آپ دیکھیں کہ معاشی حالات کے ساتھ ساتھ معاشرتی حالات بھی خراب ہو گئے. پہلے اس ملک میں سیاست ہوتی تھی، لیکن اب سیاست کے ساتھ ساتھ اس ملک کی وہ سیکورٹی ایجنسیز، فورسز جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اسی ملک کے اندر. اور ہمارا پڑوسی ملک بھارت یہ سوچ کے ہنستا ہوگا کہ یہ کیسی قوم ہے جو آپس میں ہی جنگ کر رہی ہے، اسے کسی اور سے جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے، یہ شہر ترقی کرے، تو ہمیں سب کو مل جل کر بڑے عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور اپنی ایک سمت بنانی ہوگی. کیونکہ میں مانتا ہوں اس بات کو، اس میں کوئی شرم نہیں کہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے آپ سب کو کوئی سمت بتایا ہی نہیں، اس طرف گامزن ہی نہیں کیا. سب نے اپنے اپنے پیچھے لگا کے رکھا ہے. کسی نے 1 کروڑ نوکریوں کے پیچھے، کسی نے روٹی کپڑا مکان کے پیچھے، اور کسی نے 50 لاکھ گھروں کے پیچھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی سمت اب خود ڈھونڈنی ہوگی اور ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی. کوئی مسیحا نہیں آئے گا. جیسے عثمان پردیسی صاحب اور ان کے رفقا آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اگر میں عثمان پردیسی صاحب سے پوچھوں تو وہ یہ ضرور کہیں گے کہ انہیں کسی اختیار کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ ٹی وی پہ رونا سنا ہوگا، جو بھی حکمران آتا ہے کہتا ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں. میں اس منصب پر بیٹھ کر یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اختیار کی کوئی کمی نہیں ہوتی، صرف ارادہ اور کردار چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں اور کردار ہو تو آپ ہر وہ کام، ہر وہ خدمت اپنے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں جو لوگوں کی بنیادی سہولتیں ہیں.
75 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی ہم خیراتی اداروں کی طرف دیکھتے ہیں. اگر اس شہر میں JDC، سیلانی اور عثمان بھائی اور ان سب کی آرگنائزیشنیں اور ادارے نہ ہوں تو آپ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں اور دنیا میں جا کے اس وطن کی بدنامی کرتے ہیں، 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. تو اس میں آپ سب کو بھی آگے آنا ہوگا، کیونکہ پاکستان اگر دنیا میں کیش اکانومی میں دیکھا جائے تو دنیا کے 2، 3 اور 4تھے نمبر پر آتا ہے. اس میں ہمیں اپنا بہت کچھ چینج کرنا ہوگا اس وطن کی خاطر. ہمیں ٹیکس بھی دینے ہوں گے، ہمیں رجسٹریشنیں بھی کرانی ہوں گی، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جو ارباب اختیار ہیں سوال کرنا ہوگا، ان سے سمت پوچھنی ہوگی، اور ان سے اس طرح سے پوچھنا ہے کہ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں. تو ان سے پوچھنا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، اور اگر کوئی نہیں لے جا سکتا تو اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی ہے، کہنا ہے کہ آپ اتر جائیں، ہم خود ہی پہنچ جائیں گے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میمن کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان ان کے حوالے کر دیں، ترقی کر کے 5 سال میں سود کے ساتھ واپس دے دیں گے. بولو یہ پروفٹ بھی رکھ لو سائیڈ میں، کیا خیال ہے نا عثمان بھائی؟ تو یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح ریت مٹھی سے نکلتی ہے اس طرح آپ کی معیشت اور آپ کا نظام آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے آپ کے سامنے. مڈل کلاس ختم ہو چکی، 300 روپے پہ ڈالر ہے، 300 پہ پیٹرول ہے، اور پھر بھی ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ پوچھتے ہیں کہ کیسے چلے گا. اور ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں. تو چلیں ہم پھر اپنے وطن کے لیے، کسی نے خوب کہا کہ چلو کوئی ایسا کام کر جائیں وطن کے لیے کہ ہمارا نام رہ جائے بس وطن کے لیے. تو ہمیں اپنے وطن کے لیے کرنا ہے، اور سب نے مل جل کر کرنا ہے. اور امید اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اس شہر کراچی میں مولانا بشیر فاروقی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، ہمارے پاس عقیل کریم ڈیڈی جیسے لوگ موجود ہیں، ہمارے پاس رفیق پردیسی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، عثمان پردیسی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں. اس آخری شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور یہ شعر ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، اور جب غور سے سنیں گے تو عہد کیجیے گا کہ کوشش کریں کہ اس پہ ہم عمل کریں. کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، غور طلب شعر ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ یہ چشمہ میمن کمیونٹی کی کتیانہ ایسوسی ایشن سے ہی نکلے گا. پاکستان کا اللہ حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد.